بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس کا آج الحمدللہ ہمارا 25واں روز ہے اور بنیادی تعلیمات اور اصطلاحات جو اسلام کے اندر موجود ہیں اور ہمارے دور حاضر کے جو مدارس ہیں وہ پڑھاتے ہیں، اس کو سلیبس کا حصہ ہے، اس کا خلاصہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے اندر ہم نے علم حاصل کرنے کے ذرائع، وحی کی اقسام، قرآن پاک کی آیات کی اقسام، حدیث کی اقسام، سنت کی اقسام، حدیث کو کیسے محفوظ کیا گیا، ان سب طریقوں کو ہم نے ڈسکس کیا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بدعت. بدعت کیا ہوتی ہے، بدعت کی شناخت کے اصول کیا ہیں، کیا ہر کام ہی بدعت ہے، ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہم آج کے لیسن میں دیکھیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ میں حوض کوثر پر، قیامت کے دن میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا اور لوگوں کی ایک جماعت میری طرف آئے گی، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. ان کو پتہ ہوگا یہ میرے نبی ہیں اور مجھے پتہ ہوگا یہ میرے امتی ہیں. حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. جب وہ میرے پاس آنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے درمیان میں آ جائیں گے، فرشتے حائل ہو جائیں گے. تو میں کہوں گا فرشتوں کو کہ انہیں میرے پاس آنے دو، یہ میرے ہیں. فرشتے آگے سے کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلی کر دی. اس وقت حضور علیہ السلام کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دور کرو، ان کو دور کرو جنہوں نے میرے بعد تغیر کر دیا، میرے بعد تبدیلی کر دی. تو دین کے اندر ہر نئی بات جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے. دین کے اندر ہر نئی بات جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے. یہ سب سے مختصر تعریف ہے. پھر اس کی آگے تھوڑے تھوڑے اجزاء اور اس کی تشریح بھی ہے. اسی کے اوپر آج ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. اس کو بدعت کے ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ ٹاپک سمجھنا ہوگا. حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے اچھا میرا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ. اس کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ جھوٹی گواہی دیا کریں گے. لوگوں کا مطلب بات کا اعتبار نہیں رہے گا. علماء کرام اس حدیث سے میں جو ذکر کیا گیا ان زمانوں کو، 3 زمانوں کو خیر القرون کا زمانہ کہتے ہیں. جس میں حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا کہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا آ گیا، پھر تابعین کا آ گیا، پھر تبع تابعین کا آ گیا. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی، اسے صحابی کہتے ہیں. اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے حضور علیہ السلام کو تو نہیں دیکھا لیکن کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اسے تابعی کہتے ہیں. اور تبع تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو تو نہیں دیکھا لیکن تابعی کو اس نے دیکھا ایمان کی حالت میں، اسے تبع تابعی کہتے ہیں. تو پہلا زمانہ تو وہی ابھی نزول ہو رہا ہے، اور پھر آخر زمانے میں حضور علیہ السلام کے آخر زمانے میں وہی مکمل ہو چکی، حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، صحابہ کا زمانہ، پہلا زمانہ شروع ہو گیا. اس زمانے کے اندر بہت سارے جو ہے وہ تبدیلیاں ہوئیں. سب سے پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ کے منکر کھڑے ہو گئے.
وہ کہتے ہیں جی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان سے لڑوں گا جب تک کہ اونٹ کے پہننے والی رسی بھی جو ہے ان سے زکوٰۃ کے طور پر واپس نہ لے لوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ابھی آپ ہاتھ ہلکا رکھیں، ابھی تو نئے حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حالانکہ بہت نرم دل ہیں، بردبار ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک یہ اللہ کا حکم توڑتے رہیں گے میں ان سے لڑتا رہوں گا۔ تو انہوں نے اجتہاد کیا، اور شروع کے اندر ہی، جیسے انگلش کے اندر ایک مقولہ ہوتا ہے نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ برائی کو شروع میں ہی جڑ سے ہی کاٹ دو، اسے پھلنے پھولنے ہی نہ دو، اور ان سے لڑے اور زکوٰۃ وصول کی اور زکوٰۃ کا حکم لاگو کروایا۔ اس کے بعد جھوٹا ایک نبی آ گیا، اس نے دعویٰ کر دیا، اس کے خلاف جب لڑے تو بہت سارے صحابہ کرام اس میں شہید بھی ہوئے۔ جب بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے اور ان میں سے اکثریت جو تھے وہ حفاظ تھے، تو اس وقت ان کو اندیشہ پیدا ہوا کہ حفاظ کرام اس طرح شہید ہوتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ قرآن پاک کو محفوظ کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے قرآن پاک ایک جلد کی شکل میں نہیں لکھا ہوا تھا، ایک کتاب کی شکل میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ یہ ضرور تھا کہ ترتیب سے لکھا ہوا تھا۔ قرآن پاک جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، اور پھر جب وہ نازل ہو جاتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سے بتاتے تھے کہ یہ آیت اب جو نازل ہوئی اس کو اس آیت سے پہلے لکھ دیں یا اس آیت کے بعد میں لکھ دیں۔ تو ترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لگوائی، اور اس ترتیب کو ترتیب توفیقی کہتے ہیں۔ اب ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ علق کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ شروع میں نازل ہوئی، لیکن جب ہم قرآن مجید شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ آ جاتی ہے۔ تو یہ ترتیب کس نے لگوائی؟ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگوائی، اور اس ترتیب کو ترتیب توفیقی کہتے ہیں۔ قرآن مجید لکھا ہوا تھا چمڑے کے اوپر، کسی کھال کے اوپر، کسی چٹیل پتھر کے اوپر، مختلف جگہوں پر، کسی چھال کے اوپر۔ تو جب بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ایک جلد کی شکل میں لکھا جائے، اس کو ایک جلد کی شکل میں لکھا جائے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے ذمہ انہوں نے یہ بات لگائی۔ کچھ اور صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی، سب نے جو ہے وہ جہاں جہاں پہ آیات تھیں ان سب کو یکجا کیا، حفاظ کرام سے اس کی تصدیق کروائی۔ جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب قرآن مجید پرنٹ ہوتا ہے تو ایک حافظ صاحب محکمہ اوقاف کی طرف سے اس پورے قرآن کو پڑھتے ہیں اور پھر تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی زبر زیر پیش کی یا الفاظ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو اس وقت سے یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے حفاظ نے پھر سارا اس کی تصدیق کی کہ یہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، آیتیں اپنی ترتیب کے لحاظ سے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تدوین قرآن ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوئی، اور اسی لیے ان کو جامع قرآن کہتے ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے۔ قرآن تو پہلے سے موجود تھا، اس کے جو اجزاء تھے وہ بکھرے ہوئے تھے، ایک جلد کی شکل میں، ایک کتاب کی شکل میں سب سے پہلے لانے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر صحابہ ہی کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈاک کا نظام قائم کیا، پولیس کا نظام قائم کیا، محصول کا نظام قائم کیا، وظائف جو ہیں بے روزگاروں کے وظائف، یتیم بچوں کے وظائف، بیت المال کا سارا نظام، ان کی جو ہے وہ جو اس کا جو عملہ ہوگا اس کو تنخواہ بھی بیت المال کے فنڈ سے دی جائے گی، پورا نظام انہوں نے بنایا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مختلف قبیلے قرآن پاک مختلف لہجوں میں پڑھتے ہیں، مختلف قبیلے مختلف طریقوں سے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ مختلف زبانیں ہیں، پنجابی ہے، سرائکی ہے، اردو ہے، تو مختلف علاقوں کے لوگ مختلف لہجوں میں پنجابی بولتے ہیں، یا مختلف علاقوں کے لوگ مختلف طریقوں سے سرائکی بولتے ہیں۔ تو عربی بھی مختلف طریقوں سے بولی جاتی تھی، مختلف طریقوں سے لکھی جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی اجازت دی کہ جس قبیلہ کی جو زبان ہے، جو لہجہ ہے، اس لہجے میں وہ عربی قرآن مجید کو پڑھے۔ بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ طریقہ چلتا رہا۔ اس وقت تک بہت سارے
جو بزرگ تھے صحابہ کرام یا تو فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے یا وہ ہجرت کر گئے دوسرے ملکوں میں تبلیغ اسلام کے لیے، تو نئی پود نو مسلم نوجوان وہ اسلام کے اندر جب داخل ہوئے تو ان کے اندر تھوڑی شدت پسندی آئی، اور انہوں نے کہا کہ میں جو پڑھتا ہوں وہ ٹھیک پڑھتا ہوں، تم جو قرآن پڑھتے ہو وہ غلط پڑھتے ہو۔ حالانکہ وہ دوسرے لہجے میں پڑھ رہے ہیں، پہلا ایک اور لہجے میں پڑھ رہا ہے، اور دونوں ہی ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت مسلمہ کو ایک لہجے پر، ایک طریقے پر تلاوت پر یکجا کیا۔ جتنے بھی نسخے تھے سب نسخوں کو منگوایا اور اس کو ترتیب ایسے دیا کہ بغیر زبر زیر پیش کے اس طرح لکھا جائے کہ ہر لہجے والا اپنے طریقے سے پڑھ سکے، اور پھر اسی کے نسخے بنوا کر اور اس کے لہجے میں جو رائج کیا گیا وہ قریشی قبیلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبیلہ تھا اس کی جو تلاوت تھی اس کو اس کے اندر غالب کیا گیا۔ باقی ساری بھی بیچ میں آ جائے اور غالب کون سی ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریشی قبیلے کا جو لہجہ تھا اس طریقے سے تلاوت کو غالب کیا گیا، اور سب کے حکم نامہ جاری کیا کہ اب قرآن مجید ایک ہی لہجے میں پڑھا جائے گا۔ عام عوام کے لیے اب بھی یہی بات ہے، علماء کرام اب بھی جانتے ہیں کہ مختلف لہجوں میں کیسے پڑھا جاتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، اور مدارس کے اندر باقاعدہ یہ نظام ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن ہم جیسے جو عام عوام ہے اس کے لیے ایک ہی قانون ہے کہ ایک ہی طریقے سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو پہلا جو دور تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو دور تھا، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر کام کس کے اوپر ہوا، تدوین قرآن کے اوپر کام ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ کیا خدا نہ خواستہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کام کیا کیا وہ بدعت تھی؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایک لہجے پہ اکٹھا کیا کیا وہ نعوذ باللہ بدعت تھی؟ تو ہم کہیں گے بالکل بھی بدعت نہیں تھی۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے تھے کہ خیر القرون کے زمانے میں جو کام ہوگا وہ حق ہوگا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین کے اندر اضافہ نہیں کیا، دین کے لیے اضافہ کیا۔ دین کے اندر اضافہ کرنا اور بات ہوتی ہے، اور دین کے لیے اضافہ کرنا اور بات ہوتی ہے۔ اس کی مثال بہت سادہ سی ہمارے پاس ہے کہ ہم عمرہ کرنے، حج کرنے سعودی عرب جاتے ہیں، اور عمرہ کرتے وقت طواف کتنے کیے جاتے ہیں جی؟ 7 طواف، 7 چکر لگائے جاتے ہیں، صفا مروہ میں 7 دفعہ بھاگا جاتا ہے۔ 7 چکر لگانا دین ہے، 7 صفا مروہ میں بھاگنا دین ہے۔ اور ایک بندہ اگر یہ کہے کہ میں 7 چکر کی بجائے 8 چکر لگاؤں تو مجھے زیادہ ثواب ہوگا، تو اس نے بدعت کی۔ صفا مروہ میں بھی اس نے اس طرح کیا اضافہ، تو اس نے بدعت کی۔ لیکن یہاں سے اٹھ کر میں ابھی سعودی عرب پہنچا ہی نہیں، میں تو عبادت کرنے، عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں یہاں سے اونٹ پر چڑھ کے جاؤں، میں بحری جہاز پر جاؤں، میں ہوائی جہاز میں جاؤں، یہ عبادت کے حصول کا ذریعہ ہے، عبادت ابھی شروع نہیں ہوئی۔ تو عبادت کے حصول کے ذریعے کے لیے فی زمانہ جو جو تبدیلی ہوگی وہ تبدیلی جائز ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ عبادت کے اندر جو تبدیلی ہے وہ 7 چکر کے 8 چکر بنا لیے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ بدعت ہو جائے گی۔ کیا خدا نہ خواستہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی قرآن میں اضافہ کیا یا قرآن سے کوئی بات نکالی؟ بالکل بھی نہیں نکالی۔ انہوں نے تو سہولت پیدا کی تاکہ قرآن مجید محفوظ ہو جائے اور رہتی دنیا تک قائم اور دائم رہے۔ تو وہ عین دین ہے، وہ عین دین ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا زمانہ شروع ہوتا ہے وہ تدوین فقہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد جو زمانہ شروع ہوا انہیں تابعین کا زمانہ کہتے ہیں۔ اور تابعین کون ہوتے ہیں؟ کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انہوں نے زیارت کی۔ اس وقت جو ہے وہ قرآن اور سنت اور حدیث میں سے جو واضح احکامات تھے وہ تو سب کو معلوم تھے، لیکن جو لوگ نو مسلم آئے انہوں نے طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے۔ مثال کے طور پر
ایک سوال ہم اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ فرض کریں برطانیہ کا ہے، ایک ترکی کا ہے، ایک جرمنی کا ہے، ایک پاکستان کا ہے، ہر ایک کا لباس مختلف ہے، ہر ملک علیحدہ لباس پہنتا ہے، علیحدہ اس کی تہذیب ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میں لباس کون سا پہنوں؟ اسلام مجھے کیا کہتا ہے میں کون سا لباس پہنوں؟ اسلامی لباس کیا ہے؟ اب وہ قرآن پاک میں بھی واضح طور پر نہیں لکھا ہوا اور سنت کے اندر بھی واضح طور پر نہیں لکھا ہوا، لیکن اشارتاً اشارے ضرور ہیں۔ تو اس وقت کے جو دور کے لوگ تھے، یہ ہم نے ایک مثال بیان کی، تو اس وقت کے جو لوگ کے دور کے جو لوگ تھے انہوں نے اشاروں کو اکٹھا کیا اور ایک کلیہ، ایک فارمولہ، ایک قاعدہ بنایا حدیثوں سے نکال کر، قرآن پاک سے نکال کر، اور وہ یہ تھا کہ آپ کا لباس ایسا ہو جس سے بے حیائی کا اظہار نہ ہو، لباس ایسا ہو جس سے بے حیائی کا اظہار نہ ہو، یعنی کہ وہ لباس چست بھی نہ ہو کہ جسم کے خد و خال نظر آئیں، وہ لباس اتنا ہو کم از کم کہ آپ کا سطر ڈھانکے، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے دروس کے اندر بیان کیا کہ آدمی کا سطر اس کی ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک، اور عورت کا سطر چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کو چھوڑ کے سارا جسم اس کا سطر ہے۔ غیر مذہب کا مذہبی لباس بھی ہم نہیں پہن سکتے، کوئی سکھ کی طرح پگڑی باندھے وہ جائز نہیں ہے، کوئی سلیب پہنے وہ جائز نہیں ہے، پنڈت کی طرح 2 زرد رنگ کی چادریں لے لے وہ جائز نہیں ہے۔ تو غیر مذہب کا مذہبی لباس بھی ہم نہیں پہن سکتے۔ اسی طرح مرد عورت کا پہناوا نہیں پہن سکتا، عورت مرد کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جو مرد ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو تہبند، اس کی جو شلوار، اس کا جو پاجامہ، اس کا جو ٹراؤزر ہے اس کے ٹخنوں سے اوپر ہو۔ اور آخری جو شرط ہے کہ اس وقت کے صلحہ کا، شریف لوگوں کا وہ لباس ہو، تو جس لباس میں یہ خصوصیات پائی جائیں اسے ہم کہیں گے یہ اسلامی لباس۔ وہ بے شک پینٹ شرٹ اس طریقے سے پہن لے، وہ تہبند باندھ لے، وہ شلوار قمیض پہن لے، لیکن یہ شرطیں وہ ضرور پوری کرے جو بیان کی گئی۔ تو ان سب شرطوں کا جو نکالنا، دین کے قرآن اور سنت کے واضح احکامات سے ان شرطوں کو جو نکالنا ہے اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ اور ان فارمولوں اور قاعدہ قوانین کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے فقہ۔ فقہ میں اب اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف اس لیے ہے کہ جب واضح حکم نہ ملا تو ہم نے اشارہ ڈھونڈنا ہے، ایک بندہ ایک پہلو سے، ایک زاویے سے دیکھ رہا ہے اور دوسرا اس کے دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یوں دیکھیں کہ جیسے یہ ہمارا ہاتھ ہے تو ہاتھ کی ایک رخ پر دیکھیں تو اس کا رنگ اور طرح ہے، جو سامنے بیٹھا بندہ دیکھے گا وہ کہے گا ہاتھ ایسا ہے، جو پیچھے بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہے گا ہاتھ ایسا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ دونوں سچ کہتے ہیں، اس نے اس رخ سے دیکھا ہے، دوسرے نے دوسرے رخ سے دیکھا ہے، ہاتھ ایک ہی ہے۔ تو اس لیے، اور فقہ جب تدوین کی گئی تو اس وقت جو ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک جو بڑے بڑے فقیہ ہیں ان کے دور میں، تو اس وقت وہ اکیلے نہیں تھے، 250 علماء کرام کا کہتے ہیں ایک پینل تھا، ایک کمیٹی تھی، جنہوں نے 6666 آیتیں اور اس وقت تک 5-6 ہزار جو حدیثوں کا مجموعہ تھا اس سب کو اکٹھا کر کے ہر آیت، ہر حدیث کے اوپر غور و فکر کیا اور علت اور وجہ ڈھونڈی کہ یہ آیت کیوں بیان کی گئی، اس کی کیا شان نزول تھی، حضور اسلام کی کیا تعلیمات تھی اور اس کے اندر کیا چھپا اشارہ ہو سکتا ہے۔ وہ سارے اشارے جب نکالے گئے تو ایک جو کتاب بنی اس کا نام کیا رکھا؟ فقہ رکھا۔ اب فقہ جو ہے، قرآن، سنت، فقہ جسے ہم اجتہاد بھی کہتے ہیں، یہ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ نے دور حاضر اور پھر آنے والے دور میں جو جو نئے نئے مسائل آئیں گے ان سب کا مسئلے کا حل انہی قرآن و سنت کے واضح احکامات یا قرآن و سنت کے چھپے ہوئے احکامات جن کو ہم فقہ کہتے ہیں وہیں سے ہمیں ملے گا۔ اگلا جو دور تھا وہ تدوین حدیث کا تھا، وہ تبع تابعین کا دور تھا۔ امام بخاری تبع تابعین میں جا کے آتے ہیں۔ اگلا جو دور تھا
وہ حدیث کی سکروٹنی کی، انہوں نے چھانٹی کی، یہ صحیح حدیث ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ مرفوع ہے، یہ ثقہ راوی ہے، اس طرح اس کو سنبھالا گیا، جس کا ہم نے پچھلے درس کے اندر ذکر بھی کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی ایک خاص شکل کا آنا اور قرآن پاک سے مخصوص مسائل کا نکالنا، سنت سے مخصوص مسائل کا نکالنا، فقہ کا بننا، اور حدیث کو چھانٹی کر دینا کہ یہ پہلے نمبر کی ہے، یہ اس کے معیار بہت اونچا ہے، یہ اس سے کم، یہ اس سے کم، اور یہ جو ہے گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ تو اس سارے علوم ان 3 زمانوں کے اندر ہوئے، خیر القرون کے زمانوں میں ہوئے، اور کوئی بھی بندہ، ذی شعور بندہ، یہ نہیں کہتا کہ جی امام بخاری نے بدعت کی، حدیث کی کتاب لکھ دی، اگر لکھنا چاہتے تو حضرت خود نہ لکھ دیتے، یہ تو بعد کے دور کی ایجاد ہے، یہ بدعت ہے، تو ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اس کو معلوم ہے کہ ایک تو یہ حدیث کہ خیر القرون کا زمانے میں جو کام ہوگا وہ خیر ہوگا، اور دوسری یہ والی بات کہ انہوں نے دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی، دین کے حصول کے لیے، عبادت کے حصول کے لیے آسانی مہیا کی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر بخاری شریف یا مشکات مسلم وغیرہ جو حدیثیں ہیں یہ موجود نہیں ہیں، اور ہم جیسا بندہ جو ہے وہ حدیثیں جو ہے وہ عمل کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ کہاں کہاں پہ اس کو کس کس ملک میں کس کس عالم کے پاس جانا پڑے گا، جبکہ انہوں نے اسی طرح مختلف لوگوں کے پاس جا جا کے حدیثیں اکٹھی کی، ان کی تصدیق کی۔ یہاں پر ایک بہت اچھی جو ہماری سمجھنے کی بات ہے کہ فقیہ ایک ہوتا ہے فقہ والا، اسے کہتے ہیں فقیہ۔ امام ابو حنیفہ وغیرہ جو تھے یہ فقیہ تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ جنہوں نے صحیح ستہ اور آگے جو امام تھے انہوں نے حدیثیں لکھی، انہیں محدث کہتے ہیں۔ فقیہ میں اور محدث میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فقیہ میں اور محدث میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کی مثال سمجھانے کے لیے ایک واقعہ جو ہے وہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ہے، وہ آئی محدث کے پاس، حدیث کے عالم کے پاس، اور آ کر کہتی ہے، ایک مسئلہ بیان کیا اس نے کہ مجھے مسئلے میں رہنمائی کریں قرآن و سنت کے لحاظ سے، کہ ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے اور عورت فوت ہوئی ہے، اور ہمارے گھر میں کسی کو نہلانا نہیں آتا، میت کو نہلانا نہیں آتا، عورت فوت ہو گئی ہے، مجھے نہلانا آتا ہے۔ عورت کہتی ہے مجھے نہلانا آتا ہے، لیکن اس وقت خود میں پاکی کی حالت میں نہیں ہوں، کیا میں اس کو نہلا سکتی ہوں؟ میں تو خود ناپاک ہوں، کیا میں اس کو پاک کر سکتی ہوں؟ محدث سے آ کے مسئلہ پوچھا۔ محدث ایک دوسرے کو دیکھیں کہ یہ تو کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا، نہ ہی کسی قرآن پاک کی آیت میں لکھا ہوا، نہ حدیث میں لکھا ہوا، کہ اس کا کیا جواب دیں؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ ایسا کریں، وہ جو مدرسے کے دوسری سائڈ پر کچھ لوگ بیٹھے آپس میں تکرار مذاکرہ کر رہے ہیں، وہ فقیہ ہیں، ان سے جا کے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے، اور پھر وہ جو بتائیں وہ آ کے ہمیں بھی بتانا کہ انہوں نے کیا بتایا۔ تو وہ عورت جو ہے وہ فقیہ کے پاس چلی گئی۔ جب ان کے پاس گئی، اپنا مسئلہ اس نے بیان کیا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہلا سکتی، انہوں نے فوراً کہا نہلا سکتی ہے۔ تو عورت جو ہے اس نے سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ جی مجھے کوئی دلیل دے، قرآن و سنت سے کوئی دلیل دے، آپ نے کیسے کہتی ہے کہ نہلا سکتی ہے؟ تو انہوں نے پھر ان کو حدیث بیان کی، فقیہ نے حدیث بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اور ہمیں معلوم ہے کہ مسجد نبوی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا، حجرہ تھا، وہ متصل تھا، جہاں پہ اب روضہ پاک ہے وہ گھر تھا، تو متصل تھا، اور ہمیں معلوم ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے تو پھر مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے اور نہانے کا آپ کا ہے کہ گرمی کی وجہ سے مجھے نہانا ہے، تو مسجد کی منڈیر پہ بیٹھ کے کپڑا پہن کے آپ مرد کے لیے ہے کہ وہ نہا سکتا ہے، صرف گرمی کو ختم کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک کہ غسل واجب نہ ہو جائے۔ تو خیر اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ حضور علیہ السلام
جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا میرے سر پہ ٹھنڈا پانی ڈال دیں، اور خود بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، پردہ ہٹا کر سر جو ہے وہ حجرے میں کیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی ڈال کے سر کو ٹھنڈا کر دیا، جبکہ وہ بیان کرتی ہیں میں اس وقت پاکی کی حالت میں نہیں تھی۔ تو انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس طرح انہوں نے ٹھنڈا کرنے کے لیے سر پہ پانی ڈالا۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ والی عورت جو خود پاک نہیں ہے اس دوسری عورت کو پاک کر سکتی ہے۔ تو فقیہ ہم یوں کہیں دور حاضر کے حساب سے کہ ایک بندہ اگر مریض ہے، بیمار ہے، تو بیمار کس کے پاس جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ ڈاکٹر کے پاس دوائی رکھی نہیں ہوئی، وہ اس کا مسئلہ تشخیص کر کے دوائی لکھتا ہے، دوائی لینے کے لیے اسے میڈیکل سٹور پہ جانا پڑتا ہے، پنساری کے پاس جانا پڑتا ہے، وہاں سے اس کا علاج ہوگا۔ تو ہم جیسے لوگ جو دینی مسائل کا شکار ہیں، ان کو دین کے کسی مسئلے کی ضرورت ہے، وہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ فقیہ کے پاس جائے گا۔ فقیہ قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں بتائے گا تمہارے مسئلے کا حل اس آیت میں، اس حدیث میں ہے۔ اور اس حدیثوں کو کس نے محفوظ کیا ہوا ہے؟ محدثین نے محفوظ کیا ہوا ہے۔